بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. بات ہو رہی ہے عرفان جیلانی صاحب سے. عرفان جیلانی صاحب, میں اسپیشلی آپ سے کہوں گی کہ چونکہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے اور حکومت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, واپس اسمبلی میں بھی آپ لوگوں کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے تک کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. فواد چودھری صاحب کی بات, ایسی کوئی بات نہیں, میں بالکل آپ فواد چودھری کو مائنس کر دیں. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی رائے ہو, مجھے سر اپنی رائے, اس کا مطلب آپ کی پارٹی میں اختلافات ہیں. سر اختلافات کی کوئی بات نہیں ہوتی. میں اگر کوئی ایک اسٹیٹمنٹ یہاں اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس کو آپ پارٹی کی رائے نہ بنائیں نا. سر پارٹی کی رائے, لیکن میں سمجھتا ہوں, چلے ٹھیک ہے, ایک اسی پہ بات کر لیں. سر ایک چینل آپ کے بارے میں اطلاع دیتا ہے کہ اسمبلیوں میں واپس آنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کے درینہ دوست پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے مشورہ دیا ہے, 2 دن سے مشورے ہی چل رہے ہیں ان کے کہ یہ اسمبلی میں واپس آ جائیں. آج کہا جا رہا ہے اگر ان کے جو ہے آنے کا یہ ہمارے مارچ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. بات کر کے جا رہا ہوں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واپس اسمبلی میں جانے کا. یہ میرے پاس آج شام تک کی اطلاع ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ اس پہ کوئی بحث ہو ری ہے, نہ اس پر کوئی بات ہو رہی ہے. ایسا ایک بات مجھے بتائیں, میں کسی کی فیور پہ نہیں ہوں, میرا شو بڑا نیوٹرل قسم کا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ کی ہمیشہ رائے بدلتی کیوں ہے سر؟ آپ کی پارٹی میں ایک بیان آتا ہے پھر دوسرے بیانات آتے ہیں, کیا ون مین شو چل رہا ہے سر آپ کی پارٹی میں؟ مثلاً سر اس آپ کے تو پارٹی میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے سر. مارچ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے رہنما جو ہیں وہ ڈسارڈڈ ہوئے ہیں, آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہنے جی واپس کیوں گئے ہیں. ایک کا نام تو بتائیے سر. پوری آپ کے فالوورز بھی, آپ کے فالوورز بھی جنہوں نے وہاں پہ مارے کھائی ہیں, مجھے اجازت دیں. میں ذاتی طور پہ خود تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا تھا کیونکہ میرا موڈ یہ تھا کہ اس حکومت کو ہم گرا کر گھر جائیں گے. یہ تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آپ کہنا چاہیے دانش مندی ہے, جو خان صاحب کو ہمارے پاس بھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں گرائی دیتے نا ایک دفعہ. میں عرض کر رہا ہوں نا, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی والے آگے یہ کرنے والے تھے, اسی طرح ہمارے پاس بھی تحریک انصاف کے پاس بھی, ہماری بھی قیادت کے پاس اطلاعات پہنچی تھی کہ حکومت یہاں لوگوں کو مارنا چاہتی ہے, یہاں لا کر یہاں دہشت گردی کرنا چاہتی ہے حکومت, جس سے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جب کیا, دیکھیں وقتی طور پہ میں بھی ڈس اپوائنٹ ہوا کیونکہ میں بھی دھرنے چلیں آپ کی بات پہ آتی ہوں. رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے وہ انہوں نے ابھی ایک نجی ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں کہ یہاں پہ اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کی کوئی اہمیت میری نظر میں تو نہیں ہے, تو میں اس پہ کیا بات کروں. وہ ہوں گے وزیر داخلہ, آج دیکھ لیں جی کورٹ نے آج ان پہ مقدمہ درج کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. تو اب یہ وزیر داخلہ کا حال ہے ملک کے, جس کے انڈر میں جو ہے وہ تمام قانون کے ادارے موجود ہیں, اس پر خود مقدمات درج کرنے کے لیے آپ کی کورٹ سیشن کورٹ آرڈر دے رہی ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کی کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے ملک میں اس وقت وزیر داخلہ ہے. تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے بلے کو آپ نے دودھ کی رکھوالی پہ بٹھایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر وزیر قانون ہے, اور وزیر قانون جو ہیں وہ بالکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں, بعض اوقات جو ہے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی ان کا شیخ رشید صاحب جب تھے سیٹ پہ تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. دیکھیے عمران خان کے دور میں سمجھاتا ہوں نا جی, عمران خان کے دور میں 10 روپے 20 روپے جو ہے وہ کوئی چیز اگر مہنگی ہو جاتی تھی تو لوگ یہاں گھنگرو توڑ دیا کرتے تھے ناچ ناچ کے. آج آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی, گھی پر 260 روپے بڑھ گئے. یوٹیلیٹی اسٹور کی بات کر رہا ہوں جو غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے. مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک میں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. بحث ہو رہی ہے, میں بڑے آرام سے ایک بات پوچھتی ہوں آپ سے. ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا جی, ایک بڑا مشہور ہوا بنائی ہوئی تھی جی, بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. سامنے آ گیا ساری دنیا کی کتنا بہترین ایڈمنسٹریٹر, صرف ڈرامہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, بس وہ لانگ بوٹ پہنے, صرف شو بازی. جو آج حال ہوا, انہیں یہ پتا تھا جی کہ 16 ارب روپے اکاؤنٹس میں کیسے آنے, انہیں یہ پتا تھا ٹیٹیاں کیسے بھجوانی ہیں, انہیں یہ پتا تھا کمیشن کیسے بنانے. انہوں نے وہ منصوبے شروع کیے جس میں انہیں کمیشن ملنا تھا, جس میں انہیں کک بیکس ملنا تھا. تو ہر چیز اس وقت عوام کے سامنے آ گئی ہے. مہنگائی پہ بات کر لیتے سر, مہنگائی پہ بات کر لیتے. جب آپ نے پیٹرول کی پرائس جب کم کی نا, اس وقت آپ کے وزراء نے یہ بات کہی تھی ان کو پتا چلے گا, کیونکہ جولائی میں آپ کو پتا چل گیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہونے والی ہے. آپ کو پتا 60 روپے سبسڈی دے رہے پرائس کم کیے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگلی حکومت مجھے تو آخری دن تک یہ پتا تھا کہ عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اس کی وجہ یہ تھی, خان صاحب کو خود پتا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا. خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے جولائی میں پتا تھا کہ نہیں, سازش کا پتا تھا. جو سازش ہوئی ہے خان صاحب وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جولائی سے پتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے میری حکومت, لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری حکومت گرائی جائے گی. پیٹرول کی پرائس جب پتا تھا کہ نہیں ہونی ہے, نہیں سبسڈی دی ہے عوام کے لیے. دیکھیے عمران, ایک میری بات سنیں نا, عمران خان کے دور میں یہی معیشت تھی,
जब लंगर खाने भी चल रहे थे इस मुल्क में, इमरान खान के दौर में यही मैशत थी, पनाहगाहें भी चल रही थी इस मुल्क में, इमरान खान के दौर में यही मैशत थी। मुझे कंप्लीट करने 22 करोड़ आवाम के लिए 20 लंगर खानों का जिक्र आप मुझे कंप्लीट तो करने देना, आप मुझे कंप्लीट करने देना। यही मैशत थी कि राशन पे सब्सिडी दी जा रही थी इस हुकूमत में, यही मैशत थी। 1.5 करोड़ लोगों को जो है वो 14,000 रुपए सब्सिडाइज किया जा रहा था लोगों को, यही मैशत थी जिसमें IMF को भी मुंह दिया जा रहा था। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये 25 दिन में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? सर, IMF को वो वाले माहिदे निपटाए जा रहे हैं जो आप पहले करके आए हैं, वो निपटाए जा रहे हैं। इन्हीं मुआहिदों के तहत चल रहे थे ना इमरान खान साहब भी, इन्हीं मुआहिदों के तहत। मुझे बताइए हमें क्या मसला था? अगर हमें रशिया अगर एक चीज सस्ती देता है, आज भी हमें क्या मसला है अगर रशिया एक चीज सस्ती बचाने के लिए अगर असेंबली में बैठ के, सर मुल्क को बचाने की खातिर अपनी असेंबली में बैठ के आप मिलके बात देखिए जी, ये असेंबली जो है वो इम्पोर्टेड असेंबली है हमारे हिसाब से। अच्छा, ठीक है जी, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं ये इस वक्त इम्पोर्टेड साजिश के तहत बिठाए गए हुक्मरान, तो हम इनके साथ बैठना पसंद ही नहीं करते। आप कहते जाओ, आज आपके सामने पूरी कौम के सामने सारी दुनिया एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब जिंदाबाद का नारा लगाएं सर जी। इकबाल खान साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं कि असेंबली में वो वापस आएंगे? आपको लगता है नहीं आएंगे? आप काफी दूर की नजर रखते हैं और आपके बयान जो है वो बाद में हमें याद आते हैं। आपको क्या लगता है सर? आपको बाद में याद आ जाते हैं। देखें, मुझे तो ये लगता है कि 2014 के धरने की तरह पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। अच्छा, और तनख्वाह तो अभी तक ले रहे हैं, वैसे भी बहैसियत MNA तनख्वाह ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अपनी तनख्वाह ड्रॉप नहीं की है। अच्छा, मराद पूरी ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस भी यूज कर रहे हैं, तनख्वाह भी ले रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से वो हमें करवा देना आप, हमने तो कहा है। कोशिश करूंगा इरफान भाई जज्बाती ना हो, मैं बिल्कुल आप जितनी भी गुफ्तगू करेंगे बड़े बर्दाश्त से सुनूंगा आपको, बड़े तहम्मुल से कोशिश करूंगा। आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची भी हैं और आप कहते हैं आपकी लाइन जो होती है वो पार्टी की लाइन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर ओहदेदार कोई आके मीडिया पर बैठता है तो पार्टी की लाइन से हटके अगर वो बात करता है, मैंने कहा मैं अगर कोई जाती राय दूं तो फवाद चौधरी के हवाले से पार्टी मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि पार्टी का जो ओहदेदार अगर मैं यहाँ के बैठा हूँ तो अगर मेरी कोई गुफ्तगू होगी वो मेरी पार्टी से मंसूब की जाएगी, वो मेरी जाती राय हो नहीं सकती। देखें, यहाँ पर हमने 2-3 चीजें ना कि मैंने कहा आपने इस्तीफों की बात की, अब हम चाहते हैं कि ये इस्तीफे दें। 6 तारीख को स्पीकर ने इनको बुला लिया है, अब तमाशा देखिएगा होता क्या है। अब जो फवाद चौधरी ने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस जिन्होंने ये एडमिट किया है, देखिए 2 तरीके होते हैं इस्तीफे के, एक जो है इस्तीफे पेश किए जाते हैं स्पीकर के पास और फिर फिजिकली उनके पास जाना भी पड़ता है, ठीक है। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ खड़े होकर कहेंगे जी मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए, तो माने आपने उसका इकरार कर दिया सारी असेंबली के लोगों के सामने। तो चंद एक लोग जो हैं उनके इस्तीफे पहले कबूल किए जाएंगे, उनके बाद जिन्होंने रिजाइन किया है उनको बुलाया जाएगा नंबर वाइज, यानी कि 25-30 का फिगर उन्होंने प्लान किया है कि इतने इतने लोगों को बुलाया जाएगा। आप यकीन कीजिएगा 6 तारीख दूर नहीं है, फिर मुझे बुलाइएगा डॉक्टर साहबा, आप देखिएगा अगर इनके सारे लोग अगर रिजाइन के लिए आ गए ना तो मैं कभी आपके शो में नहीं आऊंगा। नहीं, अभी इरफान साहब ने कहा कि मैं ये कहता हूं कि कोई नहीं कर वापस आएगा। प्लीज मेरी बात। दूसरी बात, कासिम सूरी साहब आधा काम करके गए, पूरा काम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का काम है ना। कासिम सूरी वो डिप्टी स्पीकर हैं जो खुद 1.5 साल से स्टे पर थे, और आप किसी और को कहते हैं जनाब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने वाला है। आपका डिप्टी स्पीकर 1.5 साल से स्टे पर है, आपकी फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 8 साल से पेंडिंग है, तो क्या आपने इस्तीफे दे दिए? क्या आपने वजारतें छोड़ दी? आपके बहुत सारे लोगों पर केसेस थे। हम तो इनकार ही नहीं कर रहे फॉरेन फंडिंग से। मैं प्लीज मेरी बात को मुकम्मल होने दें और अपनी बात पे बोलिएगा। मैं बड़े तहम्मुल के साथ, मेरी तरबियत ऐसी है, मुझे बताया गया कि आपने बर्दाश्त करना है, तहम्मुल के साथ, मिजाज के साथ सुनना है मुखालिफ को, लेकिन बाज़रत के साथ थोड़ा सा ये कमी है आपके अंदर। और मेरी ख्वाहिश होगी कि PTI के अच्छे पॉलिटिकल वर्कर इस मिजाज को अडॉप्ट करें, लेकिन अफसोस इस बात का कि क़यादत के अंदर ही नहीं है तो नीचे कैसे आएगा। देखें, ये 2-3 चीज़ें डॉक्टर साहब मुस्कुरा रही हैं आप, 2-3 चीज़ें इन्होंने कहा जी महंगाई, हम जनाब ये छोड़ कर गए, हम वो छोड़ के गए जी। आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह 70-72 साल में पाकिस्तान डॉलर 100 रुपए तक क्रॉस किया था। और अच्छा वो आपने जिक्र कर लिया, यहाँ पे मैं जिक्र करती चलूं कि पाकिस्तान की जो मईशत तबाह हुई है उसमें कोई 1-2 सालों का जिक्र नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने किया, या तहरीक इंसाफ ये कहे कि ये 40 दिन की गवर्नमेंट आके किया। ये पहले की 2 दहाइयों की कहानी है जो हमारे सर पे है। और सर आप ही की गवर्नमेंट, आप ही के लोग हैं जो पहले भी हुकूमत करते रहे। मईशत की खराबी तो सर आप लोगों ने इससे शुरू की है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, अगर हम कहेंगे कोई जर्नल लेंगे IMF के पास तो बात गलत होगी। अगर मैं ये कहूँ पीपल्स पार्टी नहीं गई IMF के पास तो यह बात भी गलत होगी। मैं कहूँ नून लीग नहीं गई है पीपल्स PTI अपना IMF के पास तो ये भी गलत होगी। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के कायद ने ये नहीं कहा था कि मैं कशकोल लेके किसी के पास नहीं जाऊंगा। भाई ये तो कशकोल लिए मारे फिरते रहे ना, ये तो कोई डर इन्होंने नहीं छोड़ा।
دیکھیں کسی نے اگر کہا ہو میری قیادت نے کہا ہو کہ جناب ہم کشکول لے کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں ملک کے حالات کا بالکل بخوبی اندازہ ہے. نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو اور پی ٹی آئی نے دیکھیں یہ کہا تھا کہ ہم 90 دن میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اور پھر 6 مہینے کے لیے تجزیہ نگاروں کو، میرے بھائی بیٹھے ہیں نعمان رضوی صاحب، سینئر پاکستان کے تجزیہ نگاروں کو بلا کر کہا کہ خدا کے لیے 6 مہینے مجھ پر لانتا نہ کرو، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر کہا جی مجھ پر سال تو چھوڑے نا مجھے، پھر کچھ نہیں ہوا. اور اگر دیکھیں یہاں پر میں بہت معذرت کے ساتھ میرے بھائی عرفان سے کہوں گا، خدا کے لیے ہم غلط ہیں بقول آپ کے، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں بقول آپ کے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی پرفارمنس پہ بات کر کے دکھا دیں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں فارمولہ ہے یہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں جہاں کے پی میں جو کہ ہماری حکومت ہے دوبارہ جو ہمیں اس پہ میجورٹی ملی ہے وہاں پہ ہمیں پرفارمنس کی بلا پر ملی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا بالکل ایسے ہی. تو پھر جب ہمیں ملتی ہے صوبے میں بار بار تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی نہیں ہم نے برباد کر دیا؟ تو بھائی یہ فارمولہ ہم پر بھی تو اپلائی کروا دینا، مہربانی کریں تھوڑا سا. الیکشن ای وی ایم کے تھرو کروا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا. دیکھیں میری بات سنیں، سر جان چھڑکتے ہیں کے پی کے والے. دیکھیں میری بات سنیں، ہم انکار نہیں کرتے، میجورٹی ہے ان کے پاس، لوگ وہاں پسند کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. ہم نے تو کبھی بھی ان کے مینڈیٹس کو سے انحراف نہیں کیا، ہم تو اعتراف کرتے ہیں. لیکن کے پی میں مینڈیٹ کا ہونا اور بات ہے، اور کراچی جیسے شہر میں مینڈیٹ کا دے دیا جانا وہ الگ بات ہے. جہاں پر ان کے پاس ابھی کینٹونمنٹ کا الیکشن گزرا ہے، ان کے ایم این ایز ایم پی اے ان کے صدر کی سیٹ ہار گئے، اپنی گورنر کی سیٹ ہار گئے. پاکستان پیپلز پارٹی میں واحد سیاسی جماعت ہے کہ ہر کینٹونمنٹ میں اس نے نشست جیتی ہے، کم یا زیادہ آپ سے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ نہیں ہے بھائی. آپ سے سنیں، ہر کینٹونمنٹ میں آپ سے زیادہ ووٹ لیے ہم نے، سیٹیں آپ کے پاس سر 4 ہیں. سر آپ کی گورنمنٹ سے بھی کوئی خاص، سر اگر آپ صوبوں کی ٹھیک کر لیں، چلیں سر آپ سر میرا شو ہے، تھوڑا سا بات میری سن لیں سر. جی سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی حد پہ بات کر رہے ہیں کہ صوبے یہ صوبے وہ، تو آپ کے صوبے میں بھی آپ کے اپنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی تو آپ سے خوش نہیں ہیں سر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ پورے صوبے میں ہم نے کوئی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. بہتر کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. سر آپ نے کراچی کا ذکر کیا، چلیں بہتری کی گنجائش دیکھیں سنا، بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے. میرے خیال ہے میں جاؤں گا، میرے بعد لوگ آئیں گے، عرفان صاحب جائیں گے، ان کے بعد لوگ آئیں گے، اس وقت بھی بیٹھ کے ہم یہی بات کریں گے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. دیکھیں ڈیپینڈ کیا کرتا ہے. تو سر 13 کروڑ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گیس آواز یہ تو یہ کہہ رہا نا، میں ایڈمٹ نہیں کرتا اس بات سے. میں آپ کو پروف دے دوں گا، کل مجھے بلا لیں، آپ کل بلا لیں، میں لے آتا ہوں. ابھی بریک میں منگوا لیں کسی سے، واٹس ایپ منگوا لیں، جدید دور ہے یار، ٹائم تھوڑی لگتا ہے. دیکھیں یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ آواز خلق کو نکارے خدا سمجھو، تو پھر یہ بات ہم جب مانتے ہیں کہ کے پی میں آپ کو مینڈیٹ ملا تو پھر یہ بھی مانے کہ 2008 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے سندھ سے 13 میں زیادہ سیٹیں اٹھائیں، 13 کے مقابلے میں 18 میں زیادہ اٹھائیں. اور پھر آپ کی قومی اسمبلی کی وہ سیٹ جہاں پر آپ کا فیڈرل منسٹر تھا وہ بھی آپ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. ملیر میں جہاں پر آپ 2nd پوزیشن پر تھے وہاں بھی آپ 6ٹی پوزیشن پر چلے گئے. تو آپ اپنا محاسبہ کریں، زیادہ بہتر ہے تنقید کرنے سے آپ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں شکست ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، ہم آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے. لیکن آپ اس کو ایڈمٹ تو کریں نا، حوصلہ تو کریں. آپ کم سے کم یہ بات کر دیتے ہیں جناب یہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ خدا کے لیے کبھی کوئی اچھا بھی ہوا ہوگا صوبے میں اس کا بھی کبھی ذکر کر لیں. اور اگر آپ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی پرفارمنس پہ زیادہ بات کریں تو شاید آپ کی بات کو زیادہ پسند کیا جائے گا، بنسبت یہ کہ آپ 22-24 سال سے ڈاکو اور چور کا گانا گا رہے ہیں. جنرل مشرف نے دیکھیں آصف زرداری 12 سال جیلوں میں رہے، اگر کچھ ہوتا تو ثابت ہو جاتا. پھر 3.25 سال یہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے ان کے میں ایسی بند کرا دوں گا، ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں 50 لوگوں کو بند کروں گا. ان کو تو اختیار پورا تھا نا. تنخواہ والی بات آپ نے بڑی اچھی بتائی ہے مجھے. پرائم منسٹر بھی سنیں، پرائم منسٹر بھی ان کا، اور پھر وہ نیب کا جو سر سے پاؤں تک احتساب کرتے ہوئے دیکھا گیا، اس کو بیچارے کو بلیک میل کر کے قابو کر لیا. اور پھر اس سے آپ نے احتساب بھی کروا لیا. آپ نے نکالا کیا؟ آپ نے کچھ بھی تو نہیں نکالا، 0 سناٹا. خدا کے لیے اگر آپ نے کچھ کر لیا میری قیادت پر یا کسی بھی قیادت پر آپ نے ثابت کر لیا تو میں دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام کروں گا. پھر آپ نے خواتین کو دیکھیں، آج ابھی خواتین کی بات کرتے ہیں، شیریں مزاری کا واقعہ ہوا، میں مذمت کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے اچھا نہیں لگا. میں اپنے گھر میں بیٹھ کے جب وہ ٹی وی پر دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھے نہیں ہے، یہ سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسی وقت خواتین کا وہ واقعہ ہے جو سندھ میں ہوا تھا، سی ایم اے ہاؤس کے باہر جو ہوا تھا، ایم کے لوگوں کے ساتھ.
देखें वहां पे एमक्यूएम को मना किया गया था, रेड जोन है सर, आप देखें उसको आप थी ना करें, सिचुएशन डिफरेंट थी पाकिस्तान में तभी अरसे के बाद। खवातीन की बात की तो मैं उस पे बात कर रही हूं, चले आप फरियाल तालपुर की बात कर रहे हैं, यास्मीन राशिद के साथ भी गलत हुआ, फरियाल तालपुर के साथ भी मैं एग्री करता हूं कि देखें मैं एग्री करता हूं खवातीन के साथ मिस हैंडलिंग जहां भी होगी मैं उसकी मजम्मत करूंगा, मेरी पार्टी भी करेगी। आप उसकी भी ये मजम्मत करें, जब मरियम नवाज कराची के एक होटल में थी तो वहां पर आप घुसे, आपके इदारे घुसे, आप फरियाल तालपुर को रात को 2 बजे गिरफ्तार करके ले गए, वो भी आप बेनजीर भुट्टो पे होने वाले तशद्दुद की भी मजम्मत करें, आप नुसरत भुट्टो साहिबा के पे तशद्दुद की भी मजम्मत करें। कल इनके लीडर ने कहा कि बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी थी, खुदा की कसम मेरा दिल और बड़ा होता कि वो बेनजीर भुट्टो की शहादत पर उनके जो है जनाजे में शरीक हो जाते। अगर ना थे उनका पास टाइम तो कभी कब्र पे जाके 2 मिनट के लिए फातिहा पढ़ लेते, अरे ये भी टाइम नहीं था तो कभी फैमिली के जाके पुरसाई कर लेते। ऐसे सियासी लीडर नहीं होते सना, दुश्मनियां एक तरफ रखनी पड़ती हैं। देख लें कुलसूम नवाज का वाकया, पीपल्स पार्टी का किरदार क्या था, बेनजीर भुट्टो का वाकया, नवाज शरीफ का किरदार क्या था। ये पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन कुछ रस्में रिवाज भी हैं, कुछ माशरे की इकाइयां भी हैं, खुदा के लिए उसको तो मलूज़ खातिर रखे ना। आप इतने आगे निकल जाते हैं कि आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। खान साहब का मसला ये है कि वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए वो किसी के साथ, वो अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं समझते, वो सबको जनाब डाकू समझते हैं, सबको अल्लाह माफ करे वन मैन शो। ऐसा नहीं होता मुल्क में सियासत। मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ आसिफ जरदारी को अभी जो भी हम ये कहते हैं 1 सीट की 2 सीट की, मैं कहता हूँ 2 सीट की हुकूमत है हमारी, लेकिन आप क्रेडिट दे देना आसिफ अली जरदारी को। क्रेडिट तो आसिफ अली जरदारी को बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त नून लीग को फंसाया गया है वो तो फिर वाह ही बनती है। आसिफ अली जरदारी साहब बाकी सियासत के बेताज बादशाह हैं। नहीं, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि